السلام علیکم، میرے چینل کا نام لائف چینجنگ ہے اور آج ہم موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا کنٹینیوشن کریں گے، یعنی پارٹ 3۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ سے کوئی بھی پروفٹ سیریز مس نہ ہوں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے خاندان کو لیے اور مصر کی طرف چل پڑے۔ وہ بہت دنوں تک چل پڑے اور آخر کار مصر پہنچے۔ جب وہ شہر کے باہری حصے میں پہنچے، ان کے بھائی ہارون علیہ السلام ان کا انتظار کر رہے تھے۔ ہارون علیہ السلام بھی ایک پیغمبر تھے۔ ان کو اللہ کی طرف سے ایک خواب آیا۔ اس خواب میں انہوں نے دیکھا کہ ان کا چھوٹا بھائی جلد ہی واپس آئے گا اور اسرائیلیوں کو آزاد کرائے گا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو یہ احساس ہوا کہ یہ ان کا بھائی ہے تو ان کی آنکھیں بھر آئیں۔ دونوں محل کی جانب بڑھے۔ موسیٰ علیہ السلام کئی سالوں سے مصر میں نہیں تھے اور وہ جانتے تھے کہ ان کی زندگی خطرے میں ہے۔ کچھ بھی ان کو واپس نہیں لا سکتا تھا سوائے حکم اللہ تعالیٰ کے۔ موسیٰ علیہ السلام کے کانوں میں ابھی بھی اللہ تعالیٰ کے الفاظ گونج رہے تھے، فرعون کے پاس جاؤ اور کہو کہ اسرائیلیوں کو مصر سے جانے دے۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سامنے اپنے بھائی کے ساتھ کھڑے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے اللہ اور ان کی رحمت کی بات کی، لیکن فرعون نے سننے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ اپنے آپ کو خدا مانتا تھا۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام کے بیان کو حقارت سے سنا۔ اس نے سوچا کہ موسیٰ علیہ السلام پاگل ہو گئے ہیں اور ان کے اعلیٰ مرتبے پر سوال اٹھا رہے تھے۔ اللہ کا پیغام مکمل ہونے پر فرعون نے ہاتھ اٹھا کر پوچھا، تم چاہتے کیا ہو؟ میں چاہتا ہوں کہ تم اسرائیلی لوگوں کو ہمارے ساتھ بھیج دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اسرائیلی لوگوں کو کیوں تمہارے ساتھ بھیجوں؟ وہ تو ہمارے غلام ہیں۔ وہ تمہارے غلام نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں۔ اس جواب سے فرعون کو غصہ آیا۔ کیا تم موسیٰ نہیں ہو؟ فرعون نے پوچھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے سر ہلا کر کہا، ہاں، دریائے نیل سے اٹھا کر لائے اور پالا پوسا اور کیا نہیں کیا؟ فرعون نے پوچھا، تم وہی موسیٰ ہو جس نے مصر واسی کا قتل کیا تھا؟ تم ایک بھگوڑے ہو، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے سامنے کھڑے ہونے کی؟ فرعون چلانے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سارے طنز کو نظر انداز کیا اور کہا، وہ اتفاق سے مارا گیا، میں نے جان بوجھ کر نہیں مارا۔ انہوں نے فرعون کو بتایا، اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کیا ہے اور اب وہ اس کے پیغمبر ہے۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، ایسی کوئی نشانی دکھاؤ جس سے ثابت ہو کہ تم اللہ کے پیغمبر ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی چھڑی زمین پر پھینکی اور وہ ایک سانپ میں بدل گئی۔ وہ زمین پر اچھل کود کرنے لگا۔ فرعون پہلے تو ڈر گیا، لیکن اس نے بڑی کوشش سے ڈر کو کچھ قابو کیا۔ فرعون نے گھمنڈ سے کہا، ہماری سلطنت میں بہت سے جادوگر ہیں جو تمہارا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کو محل میں ہی روک لیا۔ پھر اس نے سلطنت کے سبھی جادوگروں کو محل میں بلایا اور موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے اچھا جادو دکھانے پر انعام دینے کا اعلان کیا اور مقابلے کا دن آ گیا۔ محل لوگوں سے بھر گیا اور جادوگر ایک طرف کھڑے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی سامنے کھڑے تھے۔ محل میں ہر شخص فرعون کی طرفدار تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی اکیلے کھڑے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پہلے جادوگروں سے جادو دکھانے کو کہا۔ ایسا کہتے ہوئے وہاں 70 سے زیادہ جادوگر تھے۔ جادوگروں نے اپنی چھڑیوں کو رسیاں زمین پر پھینکیں اور زمین پر جیسے سانپوں کا سیلاب آ گیا۔ وہ ہر طرف لوٹ پوٹ اور بلکھا رہے تھے۔ بھیڑ یہ دیکھ کر حیرت زدہ تھی اور یہ سوچنے لگی کہ موسیٰ علیہ السلام کبھی بھی اتنے طاقتور جادو کو شکست نہیں دے پائیں گے۔
موسیٰ علیہ السلام بھی خوفزدہ تھے، لیکن وہ یہ جانتے تھے کہ اللہ ان کے ساتھ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی چھڑی پھینکی اور ایک بہت بڑے سانپ میں تبدیل ہو گیا اور جادوگروں کے سارے سانپوں کو ایک کے بعد ایک نگل گیا۔ جب بھیڑ نے یہ نظارہ دیکھا تو وہ سیلاب کی طرح کھڑے ہو گئے اور موسیٰ علیہ السلام کی تعریف کرنے لگے، اور جادوگروں کو بھی بہت حیرت ہوئی۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ کوئی کرتب نہیں ہے بلکہ اصلی سانپ ہے، اور انہیں یہ احساس بھی ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام صرف جادوگر نہیں۔ سبھی جادوگر سمجھ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام کی طاقت اور قوت کسی عظیم چیز سے آئی ہے۔ وہ گھٹنوں کے بل جھک گئے اور اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کیا، لیکن فرعون نے نہیں۔ تم اس کے اللہ کو کیسے مان سکتے ہو جب تک میں اجازت نہ دوں؟ فرعون نے کہا۔ لیکن جادوگروں نے جواب دیا، آپ جو مرضی ہو کر لیں، ہمیں اللہ کی سزا کا خوف ہے۔ یہ سن کر فرعون بہت غصے میں آیا۔ فرعون کو مشکل کا احساس ہو گیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام بار بار اس سے اسرائیلیوں کو آزاد کرانے کا کہہ رہے تھے۔ اس کی سلطنت اسرائیلیوں کے خوف پر تانی ہوئی تھی اور ہر شخص اسے خدا مانتا تھا۔ اسے علم ہو گیا تھا کہ اب اس کی سلطنت کی اصلیت زیادہ دن نہیں رہے گی۔ فرعون کو خطرہ محسوس ہو رہا تھا، اس لیے اس نے وزیروں اور اعلیٰ رہنماؤں کو مشورے کے لیے بلایا۔ کیا میں جھوٹا ہوں؟ بتاؤ، اس نے یہ کہہ کر بات شروع کی۔ ہامان اٹھا اور اس نے پوچھا، کس نے آپ کو جھوٹا بولنے کی حماقت کی؟ کیا موسیٰ نے نہیں کہا کہ جنت میں خدا تعالیٰ ہے؟ موسیٰ جھوٹا ہے، ہامان نے کہا۔ فرعون نے حکم دیا کہ ان سب کو قتل کر دو جو موسیٰ علیہ السلام کی بات مانتے ہیں۔ فوجیوں نے پھر اسرائیلیوں کو تکلیف دینا شروع کیا، قتل عام شروع کیا اور معصوم بچوں کو بھی نہیں بخشا۔ انہوں نے اس ہر شخص کو قید خانے میں ڈال دیا جس نے مخالفت کی۔ موسیٰ علیہ السلام اس دہشتناک عمل کو لاچاری سے دیکھتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں سے صبر کرنے کو کہا اور اللہ تعالیٰ کا یقین کرنے کو کہا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرعون کو آگاہ کر دو، اگر اس نے اسرائیلیوں کو آزاد نہیں کیا تو اس پر اور اس کے لوگوں پر سخت سزا نازل ہوگی۔ موسیٰ راضی ہو گئے اور فرعون سے ملنے نکل پڑے۔ موسیٰ علیہ السلام نے مطالبہ کیا کہ اسرائیلیوں کو آزاد کرے، لیکن فرعون کو یہ ناگوار گزری۔ اللہ تعالیٰ نے مصر کو سوکھے کے قہر میں مبتلا کر دیا۔ ندیاں سوکھنے لگیں، یہاں تک کہ ہری سرزمین سوکھ کر دم توڑنے لگی۔ قحط بڑھتا گیا، فصلیں اور جانور نیست و نابود ہونے لگے۔ پورا مصر قدرت کے قہر سے پریشان ہو گیا، پر فرعون نے اللہ کو ماننے سے انکار کر دیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے مصر کی سرزمین کو برباد کرنے کے لیے ایک سیلاب بھیجا۔ گاؤں ڈوب گئے، فصلیں تباہ ہو گئیں اور کئی لوگ مارے گئے۔ لوگوں سے مل کر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے التجا کی، یا موسیٰ، ہماری مدد کرو، ہم آپ کے اللہ پر یقین کریں گے، اگر اس مصیبت سے ہمیں بچا لو، ہم اسرائیلیوں کو آزاد کر دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ سے دعا مانگی، پانی کم ہونے لگا، زمین نظر آنے لگی، پیڑ پودے پھر بحال ہو گئے، لیکن وعدہ خلافی کرتے ہوئے اسرائیلیوں کو آزاد نہیں کیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے وزیروں کو وعدہ پورا کرنے کو کہا، لیکن انہوں نے توجہ نہیں دی اور پیٹھ دکھا کر جانے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی اور اس بار اللہ نے ٹڈیوں کا سیلاب بھیجا۔ ٹڈیوں کے راستے جو بھی آیا، انہوں نے سب کچھ تباہ کر دیا۔ مصر واسی پھر سے موسیٰ علیہ السلام سے پناہ مانگنے لگے۔ وزیروں نے اسرائیلیوں کو آزاد کرنے کا وعدہ کیا۔
اور مصیبت سے بچانے کو کہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر سے دعا مانگی اور مصیبت ٹل گئی، لیکن وزیر اپنے وعدے سے پھر مکر گئے۔ اللہ نے پھر ایک عذاب بھیجا جس سے مصر میں بیماریاں پھیل گئیں۔ اس کے ساتھ مینڈکوں کا قہر بھی بھیجا۔ اس نے مصری لوگوں کو خوب خوفزدہ کیا تھا۔ اللہ سے قہر سے بچنے کے لیے وہ ہر بار موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگتے، ہر بار اسرائیلیوں کو آزاد کرنے کا وعدہ کرتے۔ جیسے ہی قہر ہٹتا وہ وعدے سے مکر جاتے اور اللہ نے آخری قہر نازل کیا۔ نائل ندی کا پانی خون میں تبدیل ہو گیا۔ اسرائیلی جب بھی نائل ندی کا پانی پیتے وہ صاف رہتا، لیکن جیسے ہی کوئی مصر واسی پانی کے قریب بھی آتا تو وہ پانی خون میں تبدیل ہو جاتا تھا۔ انہوں نے پھر موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی اور سب ٹھیک ہوتے ہی پھر وعدے سے مکر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اسلام میں ایک پیغمبر، ایک قاصد اور ایک رہنما کا درجہ حاصل ہے۔ قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا سب سے زیادہ ذکر کیا گیا ہے۔ آگے کیا ہوا جانیں گے ہم اگلی قسط میں۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ سے کوئی بھی پروفٹ سیریز مس نہ ہو۔ آپ کو یہ یہاں تک کا واقعہ کیسا لگا اور آپ نیکسٹ کون سی پروفٹ کا واقعہ سننا پسند کریں گے، پلیز کامنٹس میں بتائیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔